3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، بانیان مجلس شیرازی فیملی کے مرحومین کو، استاد شہید سبط جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید عطا اللہ خامنائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیجیں امام محمد۔ عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی ایک اور مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خدا نے آپ مومنین کے درمیان میں بھیجا اور یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ میں علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ مرتب وہ اپنے بیان سے بھی مستفید کرتے رہے اور اپنے حضور سے بھی۔ آپ سب کا بھی شکر گزار ہیں، شہریار بھائی اور وقار بھائی اور ان کی پوری فیملی، شیرازی فیملی کے، کہ انہوں نے بہرحال فرش عزا کو کیا، ملک صاحب کی فیملی کی جنہوں نے بہرحال بہت خدمت بھی کی، خیال بھی رکھا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار ان سب کو دین دنیا ہر طرح کی مصیبت اور آفات سے بچا کے رکھے اور زندگی کے ہر لمحات میں خدا جیسے چاہتا ہے ویسے کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مقام بہت سارے ہیں۔ ایک مقام صبر کا ہے، ایک مقام انسان اپنی زندگی میں اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، برداشت کرتا ہے۔ ایک مقام رضا کا ہے کہ انسان راضی رہتا ہے۔ راضی رہنا بڑا مشکل مقام ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکلات آئے تو انسان بہت کچھ اگر کر سکے تو وہ صبر کرتا ہے اور اسی کی تلقین کرتا ہے کہ بھائی صبر کرو، گزر جائے گا وقت۔ خدا بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ لیکن ہم بے صبرے ہیں، اپنی زندگی میں بے صبرے بہت ہے۔ کچھ ہو کیوں نہیں رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ خدا کہہ رہا ہے صبر، صبر کرو۔ عزیزان محترم، صبر جو ہے وہ اس کی بھی بہرحال اپنی اقسام ہے۔ صبر گناہ نہ کرنا یعنی یہ خود صبر ہے۔ انسان مصیبت مشکل آئے یہ بھی صبر کرے، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ سردیوں میں رات کو اٹھنا وہ بھی عبادت کا صبر ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے اندر اس پیشنس کو، صبر کو ایجاد کرے۔ آج معاشرے میں بہت ساری مشکلات
اسی بے صبری کی وجہ سے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں صبر اس کے اندر نہیں رہا، حالات، واقعات، اطراف زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ انسان کو اتنا زیادہ الجھائے ہوئے ہے کہ اسے یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے اس کے لیے کچھ رکھا ہے۔ احادیث و روایات میں ہے کہ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں، یہ جو دعا مانگتے ہیں اور ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دعا قبول نہیں ہونی یعنی کیا وجوہات ہے؟ یہ چیز آپ کے لیے بہتر، یا پھر اللہ نے اس سے بہتر آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ پہلے خدا کو تو سمجھ لیں، خدا سمجھ میں نہیں آیا۔ جان محترم، توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال ٹوٹا پھوٹا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توحید بہت ضروری ہے۔ توحید سمجھ میں آئے گی تو اللہ کے نبی سمجھ میں آئیں گے، اللہ کا نبی سمجھ میں آئے گا تو امام سمجھ میں آئے گا۔ اب وہی جیسے مولانا صاحب نے بھی کل عرض کیا تھا کہ آپ توحید اور نبوت کو کہیں اور سے سنتے ہیں اور علی آ کر ادھر سے سنتے ہیں، تو اسی لیے مشکل ہوتی ہے۔ اصل میں توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل خدا کیا ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں اور جن کو سوائے اپنی عبادت کے، اپنی بندگی کے، سوائے بندگی کے میں نے کسی اور کام کے لیے پیدا۔ اب بندگی صرف نماز ہے، روزہ ہے؟ بندگی ہے۔ بندگی یعنی انسان جہاں بھی ہو اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ مسجد میں، امام بارگاہ میں اللہ کے بندے ہوں اور آپ گھر میں، بازار میں اللہ کے بندے نہ ہوں، خدا بندگی چاہتا ہے، بندگی۔ وہ بندگی کی شرائط ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی محمد جانے وہ بندگی کی امام صاحب، یہ حدیث عنوان بصری ہے، مولانا صاحب آپ کے درمیان میں بیٹھ، حدیث طولانی ہے، حدیث عنوان بصری کافی طولانی ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے کہ جس شخص جو امام کے پاس آیا تھا، امام نے اسے بولا تھا علم جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور ہے اور خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے وہی اتارتا ہے۔ اس قلب کی شرط بندگی ہے، عبودیت ہے، یعنی آپ بندے بن جاؤ، اللہ آپ کے قلب پہ بھی نور کو اتار دے گا۔ اب بندگی کے لیے امام نے 3 شرائط بتائیں، بس خلاصہ سا آپ کی خدمت میں۔ پہلی چیز، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، تم اپنی زندگی میں کسی چیز کے مالک، اصل مالک پروردگار ہے، وہ مالک ہے۔ تمہارا مال اسی نے دیا، اولاد اسی نے دی، یہ ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ یہ جتنی ملکیت ہماری دنیا میں ہے یہ اعتباری ہے، یہ اصلی ملکیت نہیں ہے، اصل مالک وہ ہے۔ خود میرے اعضاء، ہاتھ پاؤں، مالک کون ہے؟ ابھی سمجھ میں نہیں آتا، قیامت میں سمجھ میں آئے گا۔ مالک یوم، جب ہاتھ خود بتائے گا اس نے یہ کیا تھا، اب آپ اس وقت بولیں اپنے ہاتھ سے بھائی تو میرا ہاتھ ہے، نہ بول، وہ بولے گا یہ مالک ہے۔ آنکھ خود بولے گی، اس نے بلوایا تھا، اس نے دکھوایا تھا۔ پاؤں بولیں گے اس نے چلوایا تھا، تو مالک تو وہ ہے۔ تو جو اصل مالک ہو سب اسی کا ہے بھائی، سب اسی کا ہے۔ پیدا وہی کرتا ہے، مارتا وہی ہے، زندگی بھی اسی کی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم لوگ ہیں انا للہ، کہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے، واہ انا الیہ، وہ اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ تھوڑی دیر واؤ یہاں پر ہے، انا للہ و انا الیہ
وہیں سے آئے ہو، وہیں تھوڑی دیر اس نے دیا تھا جانے محترم، اسی کا ہے. ابھی ایک اسپیکر بیان کر رہا تھا، ہاسپٹل میں گئی، کسی ملک کا واقعہ، ایک بچی پیدا ہوئی اور بچی پرابلم میں تھی، اس کو کوئی مرض تھا. ڈاکٹر نے بولا بچے گی نہیں، پیدا ہوئی، ظاہر والدین کے لیے ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہوگا، بچے گا نہیں. اچانک سے ایک آدھ دن میں ڈاکٹر نے بولا ابھی بچہ بہتر ہے، ابھی آپ لے جاؤ. 6 سال گزر گئے، بچی بالکل صحیح، اچانک سے بیمار ہوئی، واپس ہاسپٹل آئے. ہاسپٹل والوں نے کہا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں، ابھی آپ کل آئیے گا. اگلے دن آئے، کہا ابھی بھی ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تیسرے دن آئے، ڈاکٹر نے بولا ہم معذرت چاہتے ہیں، بچی کو بچا نہیں پائے، اس کا انتقال ہو گیا. والدین اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے. کہا ہم نے آپ کو کہا آپ کی بیٹی مر گئی اور آپ شکر کر رہے ہیں. کہا وہ تو ڈاکٹروں نے جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت کہہ دیا تھا. 6 سال تو اللہ نے ہمیں شکر کا موقع دیا تھا، موقع دیا. وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اصل مالک وہی ہے، میں نہیں ہوں مالک. میری پریشانیاں دیکھ لے آپ، ہر چیز پہ پریشان، روزی پہ پریشان، اور جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، رزق کا اس نے وعدہ کیا ہے، اور اسی پہ میں پریشان. اور جس کا وعدہ نہیں کیا، قیامت والے دن کا وعدہ، کہا اعمال لے کر آؤ، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی ساری اس پر ہے کہ کل کیا ہوگا. بہت ضروری ہے. دوسری چیز، اللہ مدبر الامور ہے، وہ ہی ساری چیزوں کو پلان کرنے والا ہے. تو تم اپنی زندگی میں لمبی لمبی پلاننگیں مت کرو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. یہ توکلت علی اللہ کہتے ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ بھئی اللہ پر توکل کرو، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ. دنیا میں بھی ہو نا، کسی کا کوئی اچھا وکیل ہو تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی میری کمپنی کا وکیل بہت اچھا ہے. اور جس کا وکیل خدا ہو، جس کی وکالت خدا کرے، جس کا مدیر خدا، مدبر، وہ تمہارے لیے بہتر پلان کرتا ہے، وہ تمہارے معاملات کو بہتر کرتا ہے. تیسری کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرو، یعنی واجبات، اور جس پر منع کیا ہے اسے چھوڑ دو. حرام، آسان سی بات ہے. کہا یہ 3 کام کرو، بندگی میں آ جاؤ گے. یہ مشکل کام ہے، آسان کام تھوڑی ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. میں تو اپنی زندگی میں ہر روز ایسے رہتا ہوں کہ ہر چیز میری ہے، میری ہے. میری نہیں ہے، اس نے دی بھی ہے. آپ استعمال کرو جو نعمت دی ہے. ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس چیز کو صحیح استعمال کیا جائے. آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آنکھ کا کہ اس سے وہ نہ دیکھا جائے جس سے اس نے منع کیا ہے. ایسی ہے یا ویسی ہے نا. آنکھ کا، زبان کا شکر کیا ہے کہ وہ گفتگو نہ کی جائے جس سے اس نے منع کیا ہے. کچھ منع کیا، زبان کا شکر یہ ہے. ہر چیز کا شکر یہی ہے نا. اب عزیزان محترم، یہی جو مشکل کام ہے، کیونکہ بندگی آسان نہیں ہے. اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا کہ یہ بندہ بنائے ہمیں، تو لیکن دوسری طرف سے شیطان ابلیس بھی اترا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ بنے. تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، وہ وسوسے لاتا ہے، وہ انسان کو اغوا کرتا ہے، وہ اس کے ذہن کو خیالوں میں ڈالتا ہے. اس کا کام ہی ایک دفعہ پھنسانا ہے. جو ایک دفعہ پھنس جائے گا اس کو پھر وہ لے کے چلا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں، دیکھیں، اچھائی صرف کرنا کمال نہیں ہے، برائی کو روکنا بھی کمال ہے.
آپ بولے میں اچھا کرتا رہوں، قرآن ایسی امتوں کی داستانوں کو بیان کرتا ہے۔ کس کو بیان کرتا ہے؟ کہ بھائی اللہ نے عذاب دے دیا قوم پر، ملائکہ نے کہا پروردگار اس میں اچھے لوگ بھی تو تھے، کہا ایسے لوگوں کی اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کو تبلیغ نہ کرتی ہو، دوسروں کو دعوت نہ دیتی ہو۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پروردگار سے کلیم اللہ تھے، گفتگو کرتے تھے، تو کہا کہ مجھے بہترین عابد یعنی جو عبادت گزار ہے مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ اب بہرحال یہاں ضروری بھی ہے کہ انسان وہ ہماری شروع کی گفتگو کہ عقل بہت ضروری ہے۔ دو شخص کے پاس خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، ایک عابد بہترین جگہ سرسبز پانی بہہ رہا ہے اور اس کو عبادت کر رہا ہے، بہترین عبادت کر رہا ہے، کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر سے آ رہا ہے، یعنی کیا عبادت کر رہا ہے کہ کھانا بھی۔ اب حضرت موسیٰ بھی پہنچ گئے عابد کے پاس، تو دو کھانے آ گئے، دو کھانے آئے، تو کیا کہتا ہے وہ عابد کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے دو کھانے بھیجے ہیں، کل تو چھٹی پر ہے، کل چھٹی پر ہے اس لیے آج بھی کھانا۔ کیا بات ہے پروردگار تیری۔ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے یہ عبادت، اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرا شخص لکڑہارا سا تھا، یہ جھاڑیوں میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی چیز شکار کیا، وہ دو آ گئی، تو اس نے جب دو دیکھی تو اس نے کہا آج کوئی دوسرا بھی ہے۔ تو کون ہے؟ کوئی ہے ادھر جو، کیونکہ اللہ نے اس کی رزق بھی دیا ہوا ہے۔ وہ لکڑہارا اور وہ عابد۔ اسی لیے عبادت کی شرط عقل ہے۔ عقل اگر ہے تو عبادت اتنی ہی قبول ہے خدا کی بارگاہ۔ اگر آپ بغیر عقل کے عبادت کریں گے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے، نا ہر چیز۔ اس لیے میں نے بولا جتنے بھی ہمارے اصول دین ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقل سے اس کو قبول کریں۔ اللہ ایک ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ مشہور حدیث ہے، بعض بہرحال علماء بیان بیٹھے ہوئے درمیان میں، بعض کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ضعیف ہے، وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں توحید کی ایک سادی سی مثال کے لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک بوڑھی سی خاتون دھاگا بنانے والا چرخہ چلا رہی تھی، تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کی کوئی دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کہتی ہے جب میں چرخہ چلاؤں اور رک جاؤں تو یہ چلتا نہیں ہے، تو جب اس چھوٹے سے نظام کو چلانے والا کوئی ہے تو اتنے بڑے نظام کو بھی چلانے والا۔ بھئی سادی سی دلیل، جتنی عقل اتنی دلیل، اتنی اس حساب سے آپ کو جتنا آپ کی معرفت بڑھتی جائے گی دلیلیں بڑھتی، اور بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ہماری توحید مضبوط نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات جب آپ کی توحید حل ہو جائے تو پھر آپ کے نیچے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال علماء آپ کے درمیان میں موجود ہیں، کلاسز بھی ہوتی ہیں، کورس بھی ہوتے ہیں، تو آپ شرکت کیا کریں، خاص طور پہ جوان اس کے اندر۔ مجلس میں ظاہر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو پوری گفتگو کی جائے۔ یہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی عقل انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے، اور یہی ڈفرنس ہے، یہی فرق ہے باقی مخلوقات میں اور انسان کے اندر۔ سب بڑی مخلوقات بھی بڑی زبردست ہیں، آپ چونٹی کو دیکھیں، شہد کی مکھی کو دیکھیں، آپ پرندوں کو دیکھیں، سمندر کے اندر جائیں، لیکن وہ جو تھی وہ وہی کی وہی ہیں۔ شہد کی مکھی 1000 سال پہلے بھی جیسے شہد بناتی تھی ابھی بھی ویسی بنا رہی ہے، اس نے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا ابھی شہد بنانے کے لیے، وہ ویسی کی ویسی۔ صرف ایک انسان ہے جس کی عقل رشد کر رہی ہے،
جتنی عقل رشد کرے گی اتنا انسان اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. یہ دنیا جس کو انٹلیکچوئلز کہتی ہے نا، یہ دنیا یہ بڑے عجیب پڑھا لکھ گیا ہے. یہ جو بعض اوقات پڑھا لکھا ہو جاتا ہے دنیاوی، تو کہتے ہیں دین کی کیا ضرورت ہے، یہ سب ایسے ہی ہے. یہ دنیاوی ہے، یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا. آپ سوچیں جو معلم البشر ہے، سید الانبیاء، سید الاوصیاء، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حال پہ مت چھوڑ. نبی ہے. کون نبی؟ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا چاہوں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا. وہ کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ، میرے حال پہ مت چھوڑ. انبیاء بھی آپ کے سامنے، اولیاء بھی آپ کے سامنے. ابو علی سینا کا مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں. ابو علی سینا جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، 700-800 ہجری پرانی بات ہے. اور فلسفہ اور میڈیسن، لا، آج بھی انہی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ چلے جائیں یورپ کے اندر یونیورسٹیز میں، ایویسینیا. ابو علی سینا مفکر تھا، نابغہ تھا، اتنا دماغ تیز تھا کہ خود کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا مجھے پتا تھا، ایسا تھا. ایک شاگرد لیا اس نے کہاں؟ اصفہان سے. دیکھا ایک لوہار نے اپنے شاگرد کو بولا برابر والی دکان سے آگ لے آؤ، آگ. تو ابو علی سینا نے کہا یہ بچہ آگ کیسے لے کر آئے گا، آگ کیسے لے آئے گا، وہ پانی تو ہے نہیں جو لے آئے، اور آگ. تو اس نے اپنے ہاتھ میں ریت بھری، برابر والی دکان میں گیا، کہا اس پہ انگارے رکھ دو. تو اس نے بولا کہ یہ بچہ عام بچہ. اس نے اس کو کہا یہ اس کو مجھے شاگرد دے دو. وہ اس کا شاگرد بنا اور اسی نے ہی ابو علی سینا کی کتابوں کو جو ہے نا آگے پھیلایا. وہ شاگرد اور ابو علی سینا، ہمدان کی شدید سردیاں، برف پڑی ہوئی. فجر سے پہلے ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا. اچھا یہ شاگرد اتنا عقل مند تھا اور ظاہر ہے ابو علی سینا کو دیکھتا تھا تو اکثر کہتا تھا ابو علی سینا کو کہ اتنا علم آپ کے پاس ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، حکمت کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، بھئی نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ خاموش، کبھی بولا کچھ نہیں. ہمدان کی شدید سردی، فجر سے پہلے شاگرد سے بولا باہر میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ. اب شدید سردی تھی، شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، پانی لانے ڈر رہا تھا، سردی ہے، تو علمی بہانہ پیش کیا. بدن کا درجہ حرارت زیادہ ہے، باہر درجہ حرارت منفی ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، تو آپ ایسا کریں تیمم ہی کر لیں. آپ تیمم ہی کر لیں. تھوڑی دیر گزری، مائک نہیں تھے، مینار ہوا کرتے تھے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی. جب اذان ہوئی نا فجر کی اور جب نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نام آیا نا تو ابو علی سینا نے اپنے مہزیار نام تھا، ابو علی سینا نے اس کو بلایا، کہا اس مؤذن نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، 700-800 سال گزر گئے، پھر بھی مینارے پہ چڑھ کر ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لاتا اور مجھے کہتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں. وہ رسول ہے یا وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے. وہ نبی وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. بھئی یا رسول اللہ آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، سارے نبی آپ کے لیے آئے، شافی محشر آپ.
ساری نبیوں پر گواہی ان کی امتوں پر نبی دیں گے، اور آپ سارے نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اب وہ الگ بات ہے، رسول کی گواہی علی دے گا، وہ الگ بات ہے کہ رسول کی گواہی علی دے گا۔ کہا وہ ہستی، وہ اللہ کی بارگاہ میں خاک میں رخسار کو رکھ کر کہہ رہی ہے، یعنی نبی سے زیادہ بہتر خدا کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم اپنی زندگی میں جانے وہ تو ہم خود پیغمبر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، صلوات بھیج دو محمد علیہ، خود پیغمبر بھی فرماتے ہیں، امام بھی فرماتے ہیں کہ پروردگار نے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر، شاید وہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں، تھوڑا لمحہ ہوگا، حضرت یونس کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ حضرت یونس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ قوم کو بولا عذاب بھیج پروردگار، قوم عذاب نہیں آیا، قوم نے توبہ کر لی، یہ باہر نکلا، انہوں نے دیکھا عذاب نہیں آیا۔ اب نبی ہے، نبی اور اللہ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا، نبی گناہ نعوذ باللہ نہیں کرتا، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے پروردگار عذاب نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت یونس کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا، رات، سمندر، مچھلی کا، کتنے مہینے تک رکھا رہا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں کہ اگر حضرت یونس وہ ذکر نہیں کرتے مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تھوڑی دیر گناہ بھی نہیں کیا، غلطی بھی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، ترک اولا کیا، وہ بھی براتے میں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر کیا کہا مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے، سبحانک، منزہ وہی ہے، تعریف بھی تیری ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا۔ اللہ کا نبی ہے۔ 6 مہینے بعد روایات کہتی ہیں کہ ذکر کرتے رہے، پھر وہ اگلی آیات نازل ہوئی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں؟ کیا کبھی میں نے سر سجدے میں رکھ کر یہ ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اذان موت، توحید نہیں ہے، اصل رابطہ نہیں ہے، میں رابطہ میرا ڈسکنیکٹ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، محتاج ہو، سب بے نیاز نہیں ہو، تم محتاج ہو۔ تو کیا میں اس محتاجی کو پیش کر رہا ہوں؟ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فقری فخری، میری محتاجی تیری بارگاہ میں میرا افتخار ہے، افتخار ہے کہ میں تیری بارگاہ میں محتاج ہوں، تیرا محتاج ہوں، غیر کا نہیں ہوں۔ اس کو عزیزان محترم، اسی کے لیے پروردگار نے سب کو لا الہ الا اللہ کی داستان ہے۔ کربلا لا الہ الا اللہ ہے۔ کربلا میں یہی تو امام نے بتایا، کیا بتایا؟ کہ مالک تو ہی ہے، میں مالک، سب تیرا ہے پروردگار، سب تیرا ہے، بچے بھی تیرے، بھائی بھی تیرا، سب، میں خود بھی تیرا۔ اس سے بڑی بندگی کہیں نہیں ہو سکتی تھی جو کربلا میں ہوئی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے جانو، جب انسان اپنے وجود کو اس کے سامنے پیش کر دے، اب وہ خود وجود کو پرواز دیتا ہے، وہ خود دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان بکھر جائے، دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ نہیں ہے نا، ایک شہید محسن حجاجی، جوان شہید ہے، بہت عرصے پہلے شام میں بی بی کی روزے کو بچاتے ہوئے میں شہید ہوا،
گردن کاٹی گئی اس کی، بدن کے آرا کاٹے گئے اس کے، ویڈیو موجود ہے اس کی، ایک لمحہ اس کی آنکھوں کو ہلا نہیں وہ. اس نے اپنے بچے کو وصیت لکھی تھی، بچہ اس کا چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹا دنیا پر آشوب ہے، فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ خدا تمہارا خواہشات نہ خریدے. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے. کم سے میں جو نفس ہے تمہارا، اس کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ اسے نامحرم تصویروں کے لیے مت بیچو، مت بیچو، مت بیچو. قیمت لگاؤ، اپنی قیمت لگاؤ. دنیا کا بازار ہے. حضرت یوسف کی قیمت لگی ہے بازار کنعان میں، قیمت لگائی لوگوں نے. حضرت یوسف کو قیمت لگی، مصر نے قیمت لگائی. مگر حضرت یوسف نے کیا کیا کہ جب وہ بلایا گیا، اعتراض ہوا زلیخا کے اوپر کہ بھائی تم نے کیا کیا، اس نے بولا اچھا میں یوسف کو بلاؤں گی، انار سخت پھل اور چاقو ہاتھ میں رکھنا، میں بلاؤں گی، جیسے یوسف کو دیکھو انار کاٹ دینا. حسن یوسف ایسا تھا، انگلیاں کٹ گئیں. حسن یوسف ایسا، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ نہ چلا. مگر حضرت یوسف نے اس دنیاوی خواہشات کے بازار سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار ایسی زندگی سے بہتر مجھے تو زندان میں بھیج دے. قیمت. اور پھر کیا قیمت لگی جناب یوسف کی؟ عزیز مصر بنا دیا. جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے، آج بھی ہے. قیمت لگائے. آپ کے سامنے، آپ قبروں میں آج دیکھ رہے ہوں گے حضرت آیت اللہ خامنائی کا جنازہ کس شان و شوکت سے پوری دنیا امڑ کے آئی ہوئی ہے. کیا قیمت ہے، کیا قیمت لگائی. یعنی دل تڑپ رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے، یقین کرے مشکل پہ دل وہی ہے. بس یہ بھی نوکری ہے، کیا کریں، اسی پہ راضی ہوتے ہیں کہ اگر اس فراق میں خدا تو راضی ہے تو راضی ہے. ورنہ آپ یقین کریں کل سے دل شدید دبا ہوا ہے. گو کہ شہید مرتا نہیں مرتا، زندہ ہے. لیکن بہرحال قیمت اتنی بڑی لگائی کہ دنیا کے دل بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے ہر مذہب، ہندو، کرسچن، عیسائی، بدھسٹ، سب آ کر کھڑے ہوئے ہیں. سب کو کھڑا کر دیا اور پیچھے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. اس سے بڑا داعی اسلام کہاں ملے گا؟ جو زندہ رہا تو اسلام کے لیے، جو مر گیا تو جنازے پہ بھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. یار وہ قیمت ہے نا. بازار سب کا ہے، توفیق سب کو ملتی ہے. قیمت لگاؤ اپنی. بیچو اپنے دل کو، بیچو اپنے خواہشات کو. علی کے ماننے والے اپنی مرضیوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہی ہے اصل ولایت، یہی ہے کہ جو جناب امیر کی سیرت پہ زندگی گزارے. ایسے ہی ہے. وہ دور کوئی اور تھا، اب تشیع کا دور ہے، اب علی کا دور ہے، علی کا بیٹا آنے والا ہے. یہ اسی کی تیاری ہے، یہ اسی کی تیاری ہے آپ کے سامنے. بہرحال یہاں پر خراج تحسین بھی ہے کہ ہماری اپنی حکومت کے لوگ سارے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں،
چاہے وہ وزراء ہوں، جتنے بھی ہوں، فیلڈ مارشل صاحب بھی ہیں، محسن نقوی صاحب، ہر شخص، ہر کوئی آپ کے سامنے، بہرحال کیونکہ بہرحال انہوں نے اچھا کردار ادا کیا پاکستان نے، اور وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بہرحال اذان محترم بہت ضروری ہے. یہ کسی تشیع کے عالم کا جنازہ نہیں ہے، یہ امت کا جنازہ ہے، امت کا. امت اس جنازے سے مغموم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسی جنازے سے بیدار ہونا ہے، بیدار ہونا ہے. قوموا الی اللہ ہے، اللہ کے لیے بلند ہو. بہرحال خداوند متعال شہید آیت اللہ خامنائی کے درجات عالی متعالی فرمائے. جان محترم، زندگی یہی ہے، زندہ ایسے رہو، ایسی ہے نا، زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہے، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں. قال امیر المومنین ہے. آپ اپنی زندگی پہ لے آئیں، ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے گی. عزیزان محترم، وقت بہت محدود ہے، مجھے ایک اور جگہ پہنچنا بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا، اتنے دن آپ نے بہت حسین سماعتوں کے ساتھ مجالس کو قائم کیا. خداوند متعال آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. کوئی بھی جزا نہیں دے سکتا سوائے امام حسین کے، سب دینا اسی ہی کی طرف سے. عزیزان محترم، ایک شخص شام سے نکلا، زیارت پہ جا رہا تھا، راستے میں چور پڑ گئے. مشہد مقدس کی طرف جاتا تھا لیکن ابھی عراق کی طرف تھا، کہیں چور پڑ گئے. توسل کیا، اس پکارا. کس کو پکارا؟ امام زمانہ کو پکارا، امام کو پکارا. امام تشریف لے آئے. کہا مولا وہ ضرورت، مشکل. کہا مشکل کچھ؟ کہا کہ تم یہاں سے فلانے شخص کے پاس جاؤ، مرزا شیرازی، ان کو کچھ نشانیاں بتانا اور ان کو بولنا تمہاری مدد کریں. ٹھیک ہے. نشانی کیا بتائی؟ کہا مرزا شیرازی سے کہنا کہ جب آپ شام میں بی بی کے حرم میں گئے تو وہاں کچھ حرم میں کچھ کچرا، کوڑا کرکٹ سا تھا، کچھ چیزیں تھیں، تو آپ نے اس کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو مانگا تو جھاڑو نہیں ملا، تو آپ نے اپنی ابا سے اس کو صاف کیا. یہ نشانی بتانا اور پھر جو ضرورت ہو ان سے لے لینا. یہ چلا گیا، ان کے پاس پہنچا، خدمت میں پہنچا، ان کو یہ نشانی بتائی تو مرزا شیرازی گریا کرنے لگے. کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا امام مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. عزیزان، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن، آج جمعے کا دن ہے نا، ظہور کا متوقع دن. آج ہم نے امام کو کتنا یاد کیا، دعائے عہد پڑھی، زیارت امام زمانہ پڑھی. جمعے کا دن امام کی زیارت ہے، چھوٹی سی زیارت ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب میں اپنا وقت تھوڑا سا امام کو نہیں دے سکتا تو اپنی جان کیسے دوں گا، کیسے دوں گا؟ عزیزان محترم، میں چند دن آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا رہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس اپنی گفتگو کو جم کروں، گفتگو بہت کرنی تھی، مجھے بہرحال کہیں جانا ہے، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اللہ کا ذکر دلوں کو. راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا. امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ امام نے فرمایا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، ہم ذکر ہیں. ذکر کر، یعنی ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. کربلا میں جو لوگ تھے وہ ذکر الہی میں مشغول تھے.
کیوں؟ کیونکہ ان کا امام ان کے سامنے تھا، یہی ذکر تھا نا. اور جب حالت ذکر میں ہو تو بدن کٹتے رہیں تکلیف نہیں ہوتی. حالت ذکر ہے. اب ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام کی طرف متوجہ کریں. میں کتنا ذکر کرتا ہوں، میں کتنا امام کو یاد کرتا ہوں. آج دنیا میں لوگ پریشان ہیں، مشکلات ہیں، ہر طرح کی بے چینی ہے، معاشرہ آپ کے سامنے ہے. ہر وقت ہر روز آپ صبح خبر دیکھیں، کوئی نہ کوئی ایک معاشرے کی برائی آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے. معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ کیونکہ اہل ذکر نہیں رہا، تفکر نہیں رہا، خواہشات، نفسانی خواہشات، آرزویں. اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی جو مصیبت ہے یہ موبائل. موبائل مسئلہ نہیں ہے، آپ فون کریں، بات کریں، کمیونیکیشن کریں، اپنی پڑھائی کریں، سب کریں، لیکن یہ جو آپ فضول بیٹھ کر دیکھتے ہیں، یہ مت سمجھیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جوان ہو گیا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. شیطان نے بنی اسرائیل کے عابدوں کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا اس نے کسی کو. تو ہم لوگ کون ہیں؟ جتنا نگاہ دیکھتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، دیکھتی رہے گی، گناہ سٹور ہوتا رہے گا، گناہ جمع ہوتا رہے گا. اور پھر آپ کی زندگی میں کوئی مہم کام ہوگا، جب فیصلہ کرنا ہوگا، یہ گناہ ظہور کرے گا اور آپ کو برباد کر دے گا، برباد کر دے گا. اپنی قیمت کو پہچانے. آپ بہت قیمتی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی محنت سے پیدا کیا ہے، بہت محنت سے بنایا ہے. ماں باپ نے آپ کے لیے بہت زحمت کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا، گاؤں سے کوئی اٹھ کے شہر میں پڑھنے جائے اور پڑھائی چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جائے، اور پیچھے غریب ماں باپ اس کا انتظار کر رہے ہوں ہمارا بیٹا پڑھنے گیا ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی ہے نا. ابھی بھی بڑی امیدیں ہیں آپ کی قوم کو، آپ کے محلے کو، آپ کے شہر کو آپ کے اوپر. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیں گے تو آپ کیا کام کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو بچائیں. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ فریب ہے، فریب. دھوپ میں سڑک پہ جاتے ہیں نا، آپ کو پانی نظر آتا ہے، پانی تو نہیں ہوتا، وہ شراب ہوتا ہے. یہ سب دنیا کی لذتیں سراب ہے، سراب. دنیا ہے ہی ایسی. دنیا دلہن بن کے حضرت عیسیٰ کے پاس آئی. حضرت عیسیٰ نے بولا بھائی خیریت، کیا ہوا؟ کہا جو جتنا میرے پیچھے بھاگے گا اتنا میں اس سے دور بھاگوں گی. دنیا ایسی ہے. آپ نے خود بچانا ہے اپنے آپ. آج آپ بچائیں گے تو امام تک جائیں گے، نہیں بچا گر گیا. ظہور نزدیک ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. دعا عہد کا فراز ہے. وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. اذان محترم، بس آپ کی زحمت تمام. عزاداران محترم، مصائب کے دن ہیں، مصیبت کے دن ہیں. لٹا ہوا کارواں کوفہ سے شام کی طرف جا رہا ہے. مصیبت سنی آپ نے، مولانا صاحب فرما بھی رہے تھے. یہ امام 35 سے 40 سال گریا کرتا رہا. گریا. ہم تو تھوڑی دیر روتے ہیں، ہم اس سے زیادہ رو بھی نہیں پاتے. 35 سال پانی آتا تھا گریا کرتے تھے، کھانا لگتا تھا گریا کرتے تھے. کبھی بھی امام بستر پہ نہیں سوئے. غلام کہتا تھا مولا بہت دن ہو گئے، اب تو آپ آرام کر لیں. کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. بھوکا اور پیاسا. شہر سے گزرتے تھے، قصاب جانور قربان کر رہا ہوتا تھا، جاتے تھے، تم نے اسے پانی پلایا ہے؟ ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ کسائی کہنے لگا مولا کیسی باتیں کر رہا، مسلمان ہیں، ہم جانور کو قربانی سے پہلے پانی پلاتے ہیں.
امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے. اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوئے. ایک غلام نے قربانی کی تھی، اسے پتہ نہیں تھا، اس کے سر میں، ہاتھ میں جانور کا سر تھا. بس امام کی نگاہ اس پہ پڑ گئی. امام حجرے میں گئے اور گریہ کرتے رہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی آپ کے لیے؟ جناب علی اکبر کی مصیبت. کہا وہ بھی بڑی مصیبت تھی. کہا چچا عباس کی مصیبت. کہا وہ بھی بڑی مصیبت تھی. کہا آپ کے بابا کی مصیبت. کہا وہ بھی بہت بڑی مصیبت تھی. کہا تو پھر مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا تو مجھے شام میں عید کا سما لگا. لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا کوئی تہوار تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہا ایک باغی ٹولہ تھا، اس کے مرد مارے گئے ہیں، باقی عورتوں کو اسیر کر کے لائے ہیں، اس کے چکر میں یہ سب میلہ لگا ہوا ہے. کہا میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کون ہے. اچانک سے میری نگاہ ایک نیزے پر پڑی جس پر سر تھا. میں پہچان گیا یہ تو سر میرے مولا آقا کا ہے. میں دوڑتا ہوا دیکھا تو میں نے امام سجاد کو دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق لیے کھڑے. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سلمان ابھی اس باتوں کا وقت نہیں، تیرے پاس کچھ درہم دینار ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ جن کے ہاتھوں میں سر ہے نا ان کو دے، انہیں کہیں تھوڑا آگے چلے جائیں، لوگوں کی نگاہیں میرے اہل حرم پر نہ پڑیں. ہاں عزاداران محترم، کہتے ہیں 3 دن تک بازار، 3 دن تک. سب سے بڑی مصیبت یہی تھی. کبھی کوئی کچھ پھینکتا ہے، کسی نے آگ تک پھینکی، امام کا امامہ اور سر بھی جل گیا. مصیبت کم نہیں تھی عزاداران محترم. ہاں مگر وہ 13 محرم کی مصیبت عزاداران محترم امام سجاد کے لیے بڑی سخت تھی کہ جب امام کربلا آئے اور بکھرے ہوئے بدنوں کو دفنانا شروع کیا. بس آپ سے مزل تماس سے دعا عزاداران خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. عزاداران محترم، کسی بیٹے کو باپ کا جنازہ نہ دفنانا پڑے اور بیٹا بھی قید میں ہو، ہاتھ میں ہتھکڑیاں لے کر آئے، بھائی کا بدن بھی پڑا ہو، چچا کے بدن بھی بکھرے پڑے ہوں، سب بدن بکھرے پڑے. ایک ایک کر سب کو کہا نا اس کو بھی دفناؤ، اس کو بھی دفناؤ. ایک بدن پہ جانے لگے، کہا اس کو میں خود دفناؤں گا. مولا کس کا بدن ہے؟ کہا بابا کا بدن ہے، بابا کا بدن ہے. عزاداران محترم، مقتل کا یہ جملہ رونے کے لیے بہت ہے. مقتل میں بیان ہوتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹ کر کربلا کی سرزمین پہ اتارا. بعض کہتے ہیں امام سر جھکائے کھڑے تھے. کہا مولا کیا دیکھتے ہیں؟ کہا جب کسی مسلمان کو دفنایا جائے تو اس کا چہرہ رخ قبلہ کیا جاتا ہے، سر ہی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں. کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالتے ڈالتے کچھ ٹوٹے ہوئے نیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا ہوں. مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. قتل عطشانہ، جسے پیاسا مار دیا گیا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم